یہ سوشل میڈیا کے اوپر کوئی تصویر گھوم رہی ہے جس کے اندر وہ کوئی بدماش قسم کا پیر ہے، بظاہر اس نے جبہ کبا جو ہے وہ داڑھی بھی رکھی ہوئی ہے اور وہ عورتوں سے باغیگیر ہو رہا ہے اور اس کو پھیلایا جا رہا ہے، تو ہمارا اس سے کیا تعلق ہو سکتا ہے؟ کیا رشتہ ہے جو شریعت رسول کا باغی ہے؟ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے کسی عورت نے مصافحہ کرنا چاہا تو حضور نے فرمایا لا اصافح النساء، میں عورتوں سے مصافحہ نہیں کیا کرتا. تو حضور نے تو یوں ارشاد فرمایا. تو یہ پیر کہتا جی میری تو بیٹیوں کی جگہ پہ، بکواس کرتا ہے، جھوٹ بولتا ہے، بیٹیوں کی جگہ پہ ہیں، بیٹیاں تو نہیں ہیں. تو یہ شریعت اسلامیہ کا مسئلہ ہے. حضرت سعید بن المسیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جلیل القدر تابعی ہیں، آنکھوں سے نابینے تھے، 80-82 سال کی عمر میں زندگی اور موت کی کشمکش میں تھے. کوئی ان کا حال پوچھنے گیا، کہا سعید سناؤ کیا حال ہے؟ اللہ کا شکر ہے، شیطان جس روپ میں مرضی آئے میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتا. لیکن پھر کہنے لگے ہاں اگر عورت کے روپ میں آ جائے تو یہ بڑا اس کا ڈاڈا جال ہے، یہ بڑا مشکل روپ ہے. شیطان جس روپ میں مرضی آئے میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتا، لیکن عورت کے روپ میں آ جائے تو بڑا مشکل ہے. یہ کون کہہ رہا ہے جو 80 سال کی عمر میں ہے؟ یہ کون کہہ رہا ہے جو آنکھوں سے نابینا ہے؟ یہ کون کہہ رہا ہے جو زندگی اور موت کی کشمکش میں ہے؟ یہ کون کہہ رہا ہے جو تابع رسول ہے؟ اور یہ ہٹا کٹا پیر بے پردہ عورتوں کے ہجوم میں بیٹھ کر کے جو ہے وہ رقص و سرود کی محفل سجا کے کہتا ہے او میاں میں پیر ہوں، میرا اندر بڑا مضبوط ہے، بکواس کرتا ہے، جھوٹ بولتا ہے. اس وقت مسئلہ یہ بن گیا ہے کہ کچھ لوگ ولیوں کے اعتقاد کی وجہ سے ہر ایسے شخص کو بھی مان لیتے ہیں جس کو ولایت کی ہوا بھی نہیں لگی ہوتی بلکہ دشمن دین ہوتا ہے اور باغی شریعت ہوتا ہے. ایک تو یہ طبقہ ہے، ہر ایرے غیرے کو، ہر نتھو خیرے کو، ہر منہ دراز کو جس نے بھی کپڑے اتار کے پھینک دیے، گالیاں دینی شروع کر دیں تو اس کو مان لیا. ایک تو طبقہ وہ ہے. یہ ایک غلطی ہے ہماری کہ چونکہ میں اس پچھلے جو میں عرض کیا تھا کہ نقل اس کی آتی ہے جس کی مارکیٹ میں ڈیمانڈ ہو. کبھی آپ نے لوہے کی نقل نہیں دیکھی ہوگی، سونے کی نقل ہوتی ہے. تو جس چیز کی مارکیٹ میں ڈیمانڈ ہو، جس کی کوئی قیمت ہو، اس کی نقل آتی ہے. تو شریعت میں جو اولیاء کرام ہیں ان کی توقیر بتائی گئی ہے، ان کی تکریم بتائی گئی ہے، ان کے پاس آنے کا، بیٹھنے کا، ان کی خدمت کرنے کا درس دیا گیا ہے. تو لہذا معاشرے کے اندر جو اغراض نفس رکھنے والے لوگ ہیں وہ اس روپ کے اندر اس طرح کے جبے لباس پہن کے آ جاتے ہیں. تو چونکہ اصل کی قدر و قیمت ہے تو نقل بھی موجود ہے. تو اصل اولیاء اللہ ہیں اور یہ جعلی 2 نمبر جو بھی سلسلے جو ہے وہ معاشروں کے اندر موجود ہیں اور امت مسلمہ کے اندر موجود ہے ان کے کام بھی چل رہے ہیں. تو ہمیں آنکھیں کھول کے جینے کی ضرورت ہے کہ ہم اصل کو تلاش کریں اور 2 نمبر سے اپنے دین کو، ایمان کو، عقیدتوں کو خراب نہ کریں. تو ایک طبقہ تو وہ ہے کہ جو اصل کے دھوکے میں نقل کو بھی خرید رہا ہے، اور ایک طبقہ وہ ہے کہ جو نقل سے دھوکہ کھاتا ہے تو پھر اصل کا بھی انکار کر دیتا ہے. تو جو اصل کا انکار کر دے گا نقل کی وجہ سے تو وہ بھی محروم ہو گئے. تو ہمیں کھلی آنکھوں سے معاشرے کے اندر رہ کے اصل اور نقل کی پہچان کرنی پڑے گی. اس لیے کہ اولیاء اللہ کے بغیر ہمارا گزارا نہیں ہے. رب سے قربت ہمیں ان لوگوں کے ذریعے سے نصیب ہوتی ہے، اور بر صغیر پاک و ہند میں بالخصوص ہمارے خون میں ان بزرگوں کی محبت موجود ہے. اس لیے کہ یہاں کوئی نبی نہیں آیا جنہوں نے آ کر کے لوگوں کو پیغام دیا ہو، یہاں اولیاء آئے ہیں. میں اور آپ اگر اپنا نسب نامہ پڑھیں تو 7ویں 8ویں پشت میں یا کوئی سکھ آ جائے گا یا کوئی ہندو آ جائے گا. تو ہمارے نسب ناموں میں جو ہے وہ آخر میں یا ہندو آتا ہے یا سکھ آتا ہے. تو پھر آج ہم خیر سے مسلمان ہیں تو یہ صدقہ ہے داتا گنج بخش علی حجویری کا، یہ صدقہ ہے حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری کا، یہ صدقہ ہے شیخ احمد مجدد الفسانی کا، یہ صدقہ ہے حضرت بابا فرید گنج شکر رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا. تو ہمارے آباء و اجداد کو جو اسلام ملا ہے وہ ان بزرگوں کی وجہ سے ملا ہے. اس لیے جو وفادار خون ہوگا وہ کبھی بھی ان بزرگوں کا باغی نہیں ہوگا. لیکن جو بغاوت پھیل گئی ہمارے معاشرے میں اور بزرگوں کے بارے میں بات کچھ لوگ ڈٹائی سے کر بھی دیتے ہیں، تو اس کی وجہ یہ ہے کہ 2 نمبر اور جعلی مال موجود ہے اور لوگ ان کو دیکھ کر سمجھتے ہیں شاید پرانے بزرگ بھی ایسے ہی ہوں گے یا یہ کوئی شریعت کے متوازی کوئی دین ہے. ایسا نہیں ہے. اور دوسری جانب یہ ہے کہ بزرگوں کے نام پر ہر ایرے غیرے کو حضور کی سنت کا قاتل ہو، شریعت کا باغی ہو، کتے لڑاتا ہو اور جو ہے وہ بٹیرے لڑاتا ہو اور آستانے پہ گدی نشین بن کے مچھل شاہ بیٹھا ہوا ہو اور ہم کہتے ہیں یہ فلاں بزرگ کی اولاد ہے. میاں ہم سارے حضرت آدم کی اولاد نہیں ہیں.
تو سارے نبی کی اولاد ہیں کہ نہیں؟ تو پھر اس بنیاد پر جو ہے وہ آپ اپنی عقیدت اس کے ہاتھ گروی رکھ دیتے ہیں اور وہ ساری زندگی آپ کی عقیدت سے کھیلتا ہے۔ نگہباں بن کے جو اہل چمن کی آبرو لوٹے، چمن والو عقیدت چھوڑ دو ایسے نگہباں کی۔